حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم بھی حاضر ہیں، آپ بھی حاضر ہیں، بے شک سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دینا چاہتا ہے وہ ایسے محفلوں میں دوڑے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بے نیاز ہے اللہ، بے شک. چاہے جسے بلا لے سبحان اللہ. چاہے جسے سلا لے، سبحان اللہ. بے شک. یہ اس کی مرضی کی بات ہے. بے شک. کیونکہ ذکر اولیاء سبحان اللہ. جن کی محفلیں جو لگتی ہیں حقیقتاً ان محفلوں میں بڑی عجیب پرکیف ایک سرور ہوتا ہے، اور یہ سرور اور اس کی کیفیت کا مزہ وہی لوٹتے ہیں جو حقیقتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان کی یہی نشانی ہے، جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو، جن کے ذکر سے ہمارے دل و دماغ باغ باغ ہو، بے شک. اور پرکیفیت چھا جائے، سرور آ جائے. عقیدت اور محبت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ بے شک. بے شک. جن کے اوصاف، جن کی سیرت، جن کی کرامتیں اور جن کی تعریف، چاہے وہ بچپنا ہو چاہے جوانی ہو، جو سنائے جاتے ہیں، یہ ہمیں ایک الگ ہی عجیب پرکیفیت میں ڈال دیتا ہے. بے شک. اور یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان کی محفلوں سے جن کو خوشی ملتی ہے، دل باغ باغ ہوتے ہیں، سب سے بڑی کرامت یہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ان میں بعض چہرے بھی ایسے ہوتے ہیں، بے شک. سننا تو دور کی بات ہے، نام بھی لیتے ہیں تو چہرے اتر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. بے شک. تو یہ ان کے نصیب کی بات ہے. تو الحمدللہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم سب کے سب خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. آمین. مقدر رب نے ہمارا ایسا بنایا کہ اس کے محبوبوں کی بارگاہوں میں بلایا سبحان اللہ. اور ہمیں بٹھایا، ہمارے ایمان کو سنوارا بے شک. اور ہمیں توفیق و تاکید انہی کے نقش پاؤ سیرت پر چلنے کی عطا فرمائی. بے شک. بے شک. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. سبحان اللہ. غوث کی محفل ہے، سبحان اللہ. غوث کا ذکر ہے، انوکھی باتیں ہوں گی، بے شک. کچھ ظاہر بھی ہوں گی، بے شک. کچھ باطن بھی ہوں گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی محفل اسی طرح خوش و خرم رہے تو ہم بھی خوش ہیں. اب خدا بہتر جانے کیا کیا بلوائے گا اور آپ کیا کیا سنیں گے. یقین ہے انشاءاللہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، سچے موتی عقیدت. تو آئیے، میں نے قرآن مجید کی کوئی
آیت پوری مکمل تلاوت نہیں کی، صرف سے صرف ایک ٹکڑا لیا اور وہ لیا جس کو ہمیشہ رب خطاب فرماتا ہے، سبحان اللہ. کوئی اور نہیں. بہت خوب، بے شک. کون فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ خاص رب کا خطاب ہے، سبحان اللہ. یہ کوئی اور نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ذکر اولیاء ہے، غوث کی محفل ہے، تو پھر یہ خطاب، ہاں سب کچھ تو اسی میں چھپا ہے. بے شک. بے شک. جو غوطے لگاتے ہیں تو اسی کو سب ملتے ہیں ہیرے جواہرات. جو غوطے نہیں لگاتے ان کے لیے تو صرف ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے. جی جی جی. ہمارے لیے تو ساری حقیقت اسی میں چھپی ہے. بے شک. بے شک. بے شک. رب خطاب کرے، میں معنی کر رہا ہوں اس کا. یا ایھا الذین آمنو، اب میں معنی کروں گا، اس کو سمجھ لو اور جان لو کہ ہماری نصیب کیا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بے شک. کیا ہے؟ اے ایمان والو. اے ایمان والو. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے، یہی ترجمہ ہے اس کا ظاہری. قرآن میں اٹھا کر دیکھ لو آپ، چاہے جو بھی قرآن، جس کا بھی قرآن، جس کی بھی تفسیر اٹھاؤ، یہی ترجمہ آپ کو ملے گا. بے شک. اے ایمان والو. والو. تو لفظ اے یہ اردو لفظ ہے، اس کو عربی میں یا کہتے ہیں. یا کا معنی ہے پکارنا. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ پکارنا. پکارنا. کیا معنی ہے؟ پکارنا. میں پوچھتا رہوں گا تاکہ بات بار بار پوچھنے پر ذہن میں اتر جائے. بے شک. بے شک. بے شک. پکارنا. اب پکارا اس کو جاتا ہے جو مجھ سے دور ہوتا ہے. مجھ سے دور ہے اسے پکارنا پڑتا ایسا ہے. اسی کو تو پکارتے ہیں. ہاں. پاس میں بیٹھا ہو، ساتھ میں بیٹھا ہو، کندھے سے کندھا لگا کر بیٹھا ہو، یا پنڈلیوں سے پنڈلی لگا کے بیٹھا ہو، یا روبرو بیٹھا ہو، تو اس کو پکارنے کا معنی کیا؟ کیا بات ہے. اس کو پکار سکتے ہیں؟ نہیں. بڑی بات ہے. یا تو اشارہ کریں گے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا نگاہوں سے ہو یا لب سے ہو. بے شک. پکارا کس کو جاتا ہے؟ جبکہ وہ دور دور نکلتا ہے. رہتا ہے. دور اتنا جتنی میری آواز وہاں پہنچے. بے شک. یہ بھی سن لیں، دور اتنا جتنا آواز پہنچے. میری آواز پہنچ سکے. وہ جتنی دور ہوتا ہے تو میری آواز اس تک پہنچانے کے لیے اتنا بلند کرنا پڑتا ہے. بے شک. بے شک. نہیں، یقیناً سر بلند کرنا پڑتا. جتنا وہ دور ہے میری آواز اتنی بلند کرنا پڑتا. اتنا بلند کرنا پڑتا ہے. اگر وہ میری آواز کو سن نہیں سکا، میری آواز انتہا ہو گئی، اب وہ آگے بلند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آواز ہے ہی نہیں، وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس کے لیے پکارنا بھی نہیں ہے، بلانا بھی نہیں. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جاؤ. ہاں. بے شک. اس کے لیے پکارنا بھی نہیں، بلانا بھی نہیں. بلانا بھی نہیں. کیوں؟ آواز اس تک پہنچتی نہیں ہے، مطلب صحیح ہے. وہ اتنا دور نکل چکا ہے. اب ایک بات آئیے، اللہ اللہ ہو کر، اللہ ہو کر اس مخلوق کو، ان بندوں کو جو ناچیز و ناکار ہیں، مجبور و محتاج ہیں، بے شک. بے شک. ادنا ہے وہ اعلیٰ ہے، اللہ اللہ ہو کر بندوں کو پکار رہا ہے، وہ بھی لقب کے ساتھ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعزاز کے ساتھ، کیا بات ہے. کیا بات. عزت کے ساتھ، بے شک. اس کے افضلیت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ. اب مجھے بتائیں، یہ افضلیت، یہ اعزاز، یہ بلندی کیا اس کے وجود کی یعنی شخصیت کی ہے یا اس کے کردار کی ہے؟
یقیناً کردار کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ لوگ، بہت ہوشیار ہیں. بے شک اس کے کردار کی کون کہتا ہے کہ دبینل والے سمجھتے نہیں، آیم کھایم بولنے والے اچھی بات سمجھ رہے. یہ اس کی شخصیت کا ہے یا کردار کا؟ کردار. یہاں شخصیت گم ہے، کردار ظاہر ہے. بے شک کیا ہے؟ شخصیت گم ہے اور کردار ظاہر ہے. شخصیت گر ہوتی، ہر یہودی و عیسائی و کافر، ہر دشمن اور ہر ظالم، ہر فاسق و فاجر کی بھی شخصیت ہے. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے اس کی شخصیت ہے ویسے ہماری شخصیت ہے. ہاں صاحب یقیناً. اس کا کھانا پینا ہمارا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا ہمارا چلنا پھرنا، اس کی بھوک و پیاس ہماری بھوک و پیاس، اس کی شادی بیاہ ہماری شادی بیاہ، اس کی بیوی بچے ہمارے بیوی بچے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، اس کے پیر ہمارے پیر، اس کی آنکھیں ہماری آنکھیں، ہے کہ نہیں؟ واہ کیا بات ہے. بات کو جب ہے اگر شخصیت کا ہوتا تو اس دائرے میں سب کے سب آ جاتے، بے شک بے شک. سارے آ جاتے. کیوں؟ ایک اور حقیقت کیا ہے معلوم؟ جس نے ہمیں بنایا یعنی ہمیں پیدا کیا، اسی نے انہیں پیدا کیا. واہ پیدا ہونے میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ. شخصیت میں کوئی شک نہیں، وجودیت میں کوئی شک نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن فرق کہاں ہے معلوم؟ کردار میں. سبحان اللہ. فرق کہاں ہے؟ کردار میں. کردار، سیرت. چلو چلو. ہمارے سے اچھی صورتیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں، ہاں صاحب بے شک صاحب. گورے گورے ہوتے ہیں، ہاں اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں صورتوں کو بھی دیکھا نہیں گیا، بے شک. شخصیت کو دیکھا نہیں گیا. بھلے سب برابر ہیں مگر دیکھا گیا کیا؟ کردار کو. کردار کو، کیا بات ہے کیا بات ہے. سیرت کو، سبحان اللہ. اخلاق کو، چال و چلن کو بے شک. بے شک. دیکھا گیا. جب ان سارے لوگوں میں وہ سیرت، وہ اخلاق، وہ چال و چلن جب اسے پسند آ گئی تو اس نے اس کے کردار کے نام سے بلایا کہ یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ. یہ ہمارے وجود کا نام نہیں ہے، کیا بات ہے. یہ ہمارے کردار حسن کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے کردار حسن کا نام ہے، اخلاق حسنہ کا نام ہے، سیرت کا نام ہے. یہ صورت کا نام نہیں، بے شک. شخصیت کا نام نہیں. بے شک. آئی بات سمجھ میں؟ بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یا ایھا الذین آمنو. اب مجھے اللہ اللہ ہو کر بندے کو پکارے، اب بندہ ناچیز و ناکار، اس کو جواب میں لبیک تو کہنا پڑے گا. بے شک. کہنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. یقیناً کہنا پڑے گا. لبیک کہنا پڑے گا. کہنا پڑے گا، یقیناً کہنا پڑے گا. اب آپ مجھے بلائیں گے، میں جواب دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ بے شک. دے سکتا ہوں. اب مجھے بتائیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 88 جگہ 80 پر 8 جگہ پکارا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو. 80 پر 8 جگہ وہ پکارے تو کیا ہم ایک بار تو بھی جواب دیا اس کو؟ کوئی دیے؟ ہے کوئی دینے والا؟ یہ کہے کہ صاحب میں نے کل دیا تھا، پرسوں دیا تھا، یا سوتے خود دیا تھا، یا جاتے خود دیا تھا. دیے؟ ہاں، میں یقین کے ساتھ کہوں گا، ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہر وقت جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم ہر وقت جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں. سنو جواب کیسے دیتے ہیں. وہ تو صرف یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے. یہ لفظ ہے لفظ جمع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لفظ جمع. لفظ جمع. اور اسی لفظ سے لفظ واحد متکلم ایک لفظ نکلتا ہے مومن. یہ لفظ کیا ہے؟ مومن. اس کو جمع کریں ایمان والے. آمنو. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو بھی سمجھ لیں. اب اس نے پکارا تو ہم جواب کیسے دیتے ہیں؟
سبحان اللہ واہ کیا بات ہے صاحب ایمان والو، واہ 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 کیا پکارا؟ ایمان والو، ایمان والو، تو اس نے ہمارے ایمان کو پکارا، سبحان اللہ، ہم کو نہیں۔ کس کو پکارا؟ ہمارے ایمان، ایمان کو پکارا، ہم کو نہیں۔ جب ہمارے ایمان کو پکارا، ایمان والو، تو ہم بھی یقین کے ساتھ ایمان ہی کے ساتھ ایمان ہی کے جواب میں دیتے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ سنو، روزانہ پنجگانہ نماز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہوتی ہے؟ پنجگانہ، مناد رحمان موزن اذان دیتا ہے۔ بے شک اذان کو سن کر جو لوگ پنجگانہ نماز میں ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ اسی ایمان کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، روزے اسی ایمان کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، عدل و انصاف اسی ایمان کا جواب ہے۔ سچائی صداقت اسی ایمان کا جواب ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے ایمان کے اندر ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ایمان کے اندر، بھائی چارگی، یار و مددگاری، خیرات، صدقات، ہمدردیاں، رحم، اصلاح، سلوک، شناختیں، وفاداریاں، یہ سارے کے سارے اسی ایمان میں ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں ہے؟ ایمان میں ہیں۔ یہ ساری کی ساری جس میں جمع ہیں، اس کا کردار یا ایھا الذین آمنو۔ اب خلاصہ دو لفظوں میں کہہ دیں، شریعت اور سنت کا جو پابند ہے، سارا جواب اسی میں ہے۔ سبحان اللہ، شریعت اور سنت کا پابند جو ہے، سارا جواب اسی میں، اسی کے اندر ہے۔ جب شریعت میں ہے کیا، جب دیکھیں گے تو یہ ساری صلاحیتیں، سارا کردار، ساری سیرت، سارے اخلاق حسنہ اسی شریعت میں ہیں۔ اب سنت میں کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی ہیں۔ بے شک، سنتیں، شریعت اور ہے، سنت دو ایک نہیں ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ شریعت قانون ہے، شریعت کیا ہے؟ قانون ہے۔ سنت میرے نبی کا کردار ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی سیرت ہے، بے شک، ان کی چال و چلن ہے، بے شک، اور وہ سیرت، وہ چال و چلن، میرے نبی کا کردار خدا کو پسند آ گیا، قانون بنا دیا۔ کئی سیرتیں، کئی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی کردار ایسے ہیں شرع میں قانون بن چکے ہیں، بے شک، اللہ اکبر اور کئی کردار ایسے ہیں تصوف بن چکے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کئی کردار ایسے ہیں طریقت بن چکے ہیں، بے شک، کئی کردار ایسے ہیں معرفت بن چکے ہیں۔ بے شک، بے شک، واہ یہ سارا کے سارا وجود مصطفیٰ سے تو آیا، بے شک، یقینا کردار مصطفیٰ سے آیا۔ بے شک، اور جو شریعت اور سنت کے مابین جو پابند وفادار ہوا، تو وہیں سے ولایت پیدا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہیں سے ولایت ادا ہوئی، ولایت۔ اب مجھ سے یہ مت پوچھے کہ شاید ولایت ہے کیا؟ ولایت بھی ایک جز ہے۔ کیا ہے؟ جز ہے، ایک جز ہے۔ جانتے ہو یہ کس کا جز ہے؟ نبوت کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کس کا جز ہے یہ؟ نبوت کا، نبوت کا ایک جز ہے ولایت۔ بے شک، نبوت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی، بے شک، ساری نبوتیں، ہر نبی نبوت والا ہے۔ بے شک، جس کو نبوت دی وہی تو نبی ہے، جس کو رسالت دی وہی رسول ہے۔ بے شک، یہ نبوت، نبی نبوت والے ہیں، اور ولایت اسی کا ایک رخ ہے، ایک پنہ ہے، ایک جز ہے۔ اور یہ ولایت اللہ جسے چاہے عطا کر دے وہ ولی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ چاہے ولی ہے۔ ایسے تو سبھی ولی ہیں، ایسے تو سبھی ولی ہیں، ہر مومن ولی ہے، سبحان اللہ، سبھی ولی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں،
نوح علیہ السلام ولی ہیں. ہر رسول ہر نبی ولی ہے. بے شک بے شک. اور سارے رسولوں کے سردار, سارے رسولوں کے امام, سارے نبیوں کے نبی ہمارا نبی بے شک ولی ہے. بے شک. سمجھ میں آئی؟ مگر فرق اتنا ہے, یاد رکھیے, فرق اتنا ہے کہ سارے نبیوں کا ولی ہمارا نبی, سبحان اللہ. ہمارے نبی کا ولی خدا. سبحان اللہ. ہمارے نبی کا ولی خدا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ولی کس کا؟ نبی کا. اب یہ ولی, اس کے ولی اس کے ہونے میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. جس کے اعزاز کو, جس کی بلندی کو, جس کے مرتبے کو, جن کی عظمتوں کو, جن کی فضیلتوں کو, جن کے علم کو, جن کی حکمتوں کو, اور جن کے شعور کو, اور جن کے پاک باز ہونے کو, بے نیاز ہونے کو, جن کے اعزاز کو, جن کے مرتبے کو دیکھ کر سارے کے سارے جن کی اطاعت میں جن کے پیچھے چلتے ہیں اسی کو ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں. اب آدم تا عیسیٰ علی نبینا صلاۃ و تسلیم تک جتنے بھی نبی و رسول آئے, ان تمام نبیوں رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ کا ہے. بے شک. عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, فضیلت مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, فصاحت مصطفیٰ, بے شک اور تمہید مصطفیٰ, بے شک. جتنے حکمت مصطفیٰ, صنعت مصطفیٰ, بے شک. اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیے ہیں نا, کسی نبی و رسول کو عطا نہیں کیے. سارے نبی و رسول کو اللہ نے پہلے لایا اور ہمارے نبی کے پیچھے آخر میں چلایا. بے شک بے شک. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پہلے لایا چلایا آخر میں. واہ. اور ہمارے نبی کے پیچھے آخر میں چلایا. نبی آگے آگے, جو پہلے آئے سب پیچھے پیچھے. بے شک. سبحان اللہ. سارے نبی سارے رسول پیچھے. پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارا ولی جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس ولی کو معلوم, اس ولی کو معلوم. کس ولی کی بارگاہ میں جانا ہے. سبحان اللہ. ہے سبحان اللہ. 1,24,000 کم و پشیتر جتنے 1,24,000 کم و پشیتر انبیاء و رسولوں کو در کس کا؟ در خدا. در کس کا؟ در خدا. در خدا. 1,24,000 پیغمبروں کو در خدا نہ معلوم. بے شک. آدم تا عیسیٰ تک در خدا معلوم. نہ معلوم. اب انہوں نے چاہا جن کو در کا پتا ہے اسی کے در پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو در کا پتا ہے اسی کے در پہ چلے جاؤ. تو وہ در کا پتا کس در میں ہے؟ وہ در مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو سارے نبی چلے آئے. اب در مصطفیٰ سبحان اللہ. کھلا, باغ مصطفیٰ کھلا, سارے کے سارے آئے. کیوں آئے؟ در خدا پہ جانا ہے. بائیں جائیں, دائیں جائیں, آگے جائیں, پیچھے جائیں, مشرق و مغرب, جنوب و شمال, کہاں جائیں پتہ نہیں ہے, اسی لیے آپ کے در پہ آئے ہیں. اب میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرمایا کہ ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے. ہاں, جدھر میں جا رہا ہوں ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. جدھر میں. ادھر خدا. اب یہاں ایک ایمان کی بات بتاؤں گا. بروز قیامت نہ مغرب ہے نہ مشرق, نہ جنوب ہے نہ شمال, نہ یہاں ہے نہ وہاں. بے شک. کیا بات ہے. اب مجھے بتائیں تو اس کا در ہے کہاں؟ عاشقوں نے کیا خوب کہا, ہم کو اس کا در ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے. محب مصطفیٰ جہاں میرا نبی وہی در خدا ہے. جہاں ہمارا نبی وہی خدا ہے. در خدا ہے. ہاں, بس یہ نقطے یہ سمجھ گئے. تو بیڑا پا. ایمان کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے صاحب. یہ سمجھ گئے تو ایمان. یہ کردار ہے. بے شک. ایمان وہ خدا
उस ईमान को जब पसंद कर लिया तो पुकारा ऐ ईमान वालों, सुभान अल्लाह ऐ ईमान वालों। अब पहले मैंने कहा था दूर है तो बुलाया जाता है, नजदीक है तो नहीं। दूर है तो बुलाया जाता है, नजदीक है तो नहीं। नहीं। इसके अंदर एक बड़ी अजीब पुरकैफी बात है। क्या है मालूम? पता बंदे, मैं इसलिए तुझे पुकार रहा हूं, तू शायद मुझसे दूर हो सकता है, है। दूर जा सकता है। मैं तुझे बार बार इसलिए बुला रहा हूं कि दूर मुझसे जाने वाले मेरे मुस्तफा से दूर मत जा, सुभान अल्लाह बेशक मेरे नबी से दूर मत जा मत जा। बार बार पुकारता है, मेरे नबी से दूर मत जा मत जा। अगर मेरे से दूर हो गया तो हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नबी से दूर हो गया ना, जमीन व आसमां फट जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक क्योंकि मैंने तुझे बनाया ही है उसी के खातिर। सुभान अल्लाह बेशक बचकर कहां जाएगा? वो है तो तू है, वो है तो जहां है, वो है तो मैं हूं, सुभान अल्लाह बेशक वो है तो मैं हूं। अगर वो नहीं तो तू नहीं मैं नहीं। ये हकीकत है। बात समझ में? इस मुआम्मे को जो पहचान लिया उसी को वली कहते हैं। सुभान अल्लाह अब रहा सवाल गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ऐसा गौस दुनिया में कभी आया न कयामत तक कभी आएगा। बेशक अकेला है। बेशक क्या है? अकेला। अकेला है। क्यों? उस गौस का नाना भी अकेला है। सुभान अल्लाह उस गौस का नाना भी अकेला। नाना भी अकेला है, मगर वो सारी कायनात का सरदार है, सुभान अल्लाह बेशक सारे रसूलों का सुल्तान है, बेशक और ये सारे सारी उम्मतों का सुल्तान है, सुभान अल्लाह सारे वलियों का सुल्तान है। रब ने मर्तबा दिया मुस्तफा को, मुस्तफा ने रुतबा दिया गौस को। सुभान अल्लाह क्या बात है सर बेशक बेशक गौस कोई अलग नहीं है, ये मत समझना कि गौस अलग है। अब हम गौसे पाक का जब नाम आता है तो उनकी करामतों को देखे जाते हैं, बेशक और हमारा अकेला ये होता है कि जिसके पास करामतें हैं वही वली होता है। याद रखिए, करामतों से कोई वली नहीं बनता। हाँ, जो वली है उससे करामतें जाहिर होती हैं, बेशक बेशक करामतों से नहीं बनते। अब गौसे पाक ऐसे वली हैं कि उनकी विलायत भी अनमोल, बेशक वजूद भी अनमोल, बेशक किरदार भी अनमोल, सीरत भी अनमोल, घराना भी अनमोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसी सीरत वैसा घराना किसी और का है ही नहीं, बेशक है ही नहीं। अब ये जो मर्तबा मिला गौसे पाक को, इसकी दो वजूहात हैं। क्या है? दो वजूहात हैं। अगर जाहिर में कहेंगे, सबसे बड़ी वजह इल्म है, क्या बात है सर क्या बात सबसे बड़ी वजह इल्म है इल्म है, बहुत खूब यानी तालीम। दूसरी वजह तालीम को देना, तालीम लेना, तालीम को देना। अब हमको पता है कि हमारा गौस कितना पढ़ा लिखा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम तो करामतें ही सुनते आते हैं, गौसे पाक के बचपना, जवानी, घराना यही सुनते हैं। मगर कितने पढ़े लिखे हैं ये हमको पता है नहीं है सर पता नहीं है मेरा गौस 41-40 पर एक उलूम का माहर है। सुभान अल्लाह क्या बात है सर क्या कितने? 40 पर एक उलूम। क्या बात है क्या बात है 40 पर एक इल्म। क्या बात है सर सुभान अल्लाह
مفتی کہیں گے مفتیوں کا مفتی ہے، عالم کہیں گے عالموں کا عالم ہے، مفسر کہیں گے مفسروں کا مفسر ہے، محدث کہیں گے محدثوں کا محدث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نظر سے نہ گزری ہو، مگر توجہ غوث پاک کی ایسی ہے، محدثین اگر پڑھ کر دیکھ کر حدیث کو لکھتے ہیں تو میرے غوث کی نظر سے جو حدیث گزرتی ہے تو اس حدیث کا حوالہ خود مصطفیٰ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ایسے محدث مفسر ہیں، بے شک علم معلوم کے، علم عرفان کے، علم معرفت کے، علم طریقت کے، علم شریعت کے، سنت کے، علم جغرافیہ کے، زمینوں کا، ستاروں کا علم، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، سمندروں کا علم، ساری کائنات مخلوق کا علم، بے شک ہر علم کے ماہر ہیں۔ بے شک اور ایسا علم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک کو 20 سال لگ گئے۔ کتنے سال؟ 20 سال پڑھے مدرسے میں۔ یہ آج کل کا ایسا نہیں ہے کہ 2 سال پڑھ کر نکل کے آ جائے کہ سب سے بڑا عالم میں ہی بن گیا ہوں۔ 20 سال پڑھے، وہ بھی کب؟ حفظ کے بعد۔ بے شک قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد 20 سال درس لیا انہوں نے، بے شک اور اس کے بعد خود غوث پاک نے 30 سال پڑھائے۔ جو علم حاصل کیا اس علم کو پھر 30 سال کم و پشیتر 55 سے 60 سال تک خالی علم و تعلیم و تدریس میں گئے۔ سیکھنے میں پڑھانے میں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم 55 سے 60 سال، 58 سے 60 سال صرف تعلیم لینے تعلیم دینے میں لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی علم ایسا نہ ہو کہ غوث پاک کی نظر سے گزرا نہ ہو۔ بے شک سادگی، سادہ لوگ، رحم، کرم، عدل، انصاف، سچائی، صداقت، سنت مصطفیٰ۔ کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ غوث پاک سے چھوٹ جائے، بے شک کوئی شرن قانون ایسا نہیں کہ غوث پاک سے چھوٹ جائے۔ تو قانون نے شرع میں بھی پختگی، قانون نے طریقت میں بھی پختگی۔ بحر العلوم یا آفتاب علم، سبحان اللہ جن کے علم کے چرچے بڑے 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 محدثین و مفسرین ان کے شاگردوں میں سے، بے شک بے شک تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے سال لگ گئے ان کو پڑھنے اور پڑھانے پڑھانے میں۔ تو اتنے دنوں میں ان کے کرامتوں کی بات کہیں بھی نہیں آئی، کرامتوں کی بات کبھی بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں آئی نہیں آئی، کیونکہ خود غوث پاک کا بیان ہے استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ استقامت سب سے بڑی کرامت کیا بات سب سے بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ بے شک وہ کہتے ہیں رب ہی ہمارا پروردگار ہمارا پروردگار رب ہی ہمارا، یاد رکھیے رب ہی ہمارا ہمارا اللہ ہے۔ بے شک اللہ رب نہیں، رب اللہ ہے۔ بے شک اب سارا باطن سارا تصوف اسی میں چھپا ہے، اب تک ہم نے بھی باہر نہیں لایا اس کو۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سر سبحان اللہ اللہ ذات ہے، رب صفات ہے۔ بات ہے بے شک یہاں بات صفت کی ہو رہی ہے، صفت سے ذات کا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے ہونا ایسے تھا کہ ذات سے صفت کو جوڑو، کیا بات ہے سبحان اللہ ذات سے صفت کو جوڑو صفت کو جوڑو۔ چراغ ہے تو روشنی ہے، بے شک روشنی واہ چراغ ہے تو روشنی ہے، چراغ ذات ہے، روشنی صفت ہے۔ بے شک مگر یہاں پہلے روشنی کو لائے بعد میں چراغ جلائے۔ کیا بات ہے میرے خیال سے
क्या बात है सर, क्या बात है। मेरी तकरीर कोई सुनेंगे ना कपड़े फाड़ चले जाते, बोले भाई गिलवा भाग जाते, ये साहब कहाँ से उठाते रहे बात आए, ये हकीकत। है सर, बेशक सर, क्या बात है, वाह। और उसके अंदर फिर खिताब भी है, कालू, अभी हमारा अल्लाह खिताब भी है, खालो कालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब्बुना, हमारा रब अल्लाह है, कौन है भाई? अल्लाह है, क्या हाँ, बात है सर, आहा, हमारा रब अभी अल्लाह है, वाह। अल्लाह है। फिर सुमस्तकामो, फिर इस्तेकामत पर बरकरार हो गए, इस्तेकामत साबित कदमी, अल्लाह अकबर, एक पल के लिए भी फिर हटे नहीं, जाने जाती गई, गर्दनें कटती गई, मगर इस्तेकामत से हटे नहीं। ये पहचान है वलियों की। सुभान अल्लाह, क्या है? पहचान है वलियों की। अब इसमें दो बातें सिर्फ बराए तबर्रुकन रखूंगा आप लोगों के सामने। जो सिफ्त है रब की वो अंबिया में गुजरी, हाँ, जो सिफ्त है रब की वो अम्बिया में गुजरी। वो अंबियाओं में गुजरी। आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर रसूल नबी आए, ये सिफ्त रब्बानियत गुजरी। जब हमारा नबी आया वजूदे जाते अल्लाह आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है सर, वाह, क्या जब बात। हमारा नबी आया वजूदे जाते अल्लाह, सुभान अल्लाह, जात तो तब भी थी मगर आई ना थी, आई ना थी, बेशक, बेशक क्योंकि हर नबी जिक्र रब का करता था, हर नबी जिक्र रब का करता है। रब का करता था, मगर जब हमारे नबी आए जिक्र अल्लाह का हुआ। सुभान अल्लाह, होने लगा, वाह, रब की जिक्र पे पाबंदी आ गई, सुभान अल्लाह, रब की जिक्र पे कानून आ गया, क्या बात है, क्या बात है, रब के जिक्र पे कानून आ गया, पाबंदी आ गई, रब की जिक्र पे कानून बन गया, और जिक्र हुआ अल्लाह। क्या हुआ? अल्लाह का, अल्लाह। तो मालूम क्या हुआ? सिफ्त पहले आई, जात बाद में। बाद में सिफ्त पहले आई, रात तो पहले, जात बाद में। जिस तरह बिस्मी पहले आया, अल्लाह बाद में। बेशक नाम पहले आया, जात बाद में, अब मुझे बताएं कि नाम है तो जात, जात है तो नाम। जात है तो जात नाम, जात है तो नाम। सारी बातें ऐसी ही। नाम पहले आया, जात बाद में, वाह, जात बाद में बाद में, जो जात बाद में आई उसी का नाम पहले आया। होना ऐसे था, पहले जात हो बाद में नाम हो, है नहीं? अल्लाह अकबर, जानते हो क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नहीं समझे ना आप? ये इसलिए कि जो पहले नाम आए, सारे के सारे नाम आ गए, वो सारी की सारे नाम सिफतें हैं, सिफात हैं। सुभान अल्लाह, पहले सिफात को जाहिर किया, नामों को जाहिर किया, और आखिर में जात को जाहिर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? ये सारी सिफातें, इन सिफ्तों में खूबियां होते हैं, उन सिफ्तों की खूबियां बयान होगी, उन सिफ्तों की तारीफें हुई, उन सिफ्तों की बुलंदियां बयान हुई, बेशक उन सिफ्तों की अजमतें बयान हुई, बेशक उन सिफ्तों की का एजाज बयान हुआ, मर्तबा बयान हुआ, फजीलतें बयान हुई, बरकतें व रहमतें बयान हुई, नामतें बयान हुई। बेशक जब सारी सिफ्तों में सब कुछ पहले तारीफ और तौसीफें बयान हुई, जिन सिफ्तों में तारीफें तौसीफें पहले बयान हुई, वही तारीफ और तौसीफ जात बाद में आई। अगर जात पहले आ जाती तो ये ना होते, बेशक, तारीफ कौन करता भाई? क्या बात है सर, सुभान अल्लाह, सारे कुदरत वाले, वाह, कौन करता? कोई नहीं, जात पहले आ जाती तो तो तारीफ कौन करता? उसको जात आने से पहले तारीफ हुई, और जब तारीफ हुई सबके सब मुंतजर थे, सबके सब इंतजार में थे, मुंतजर थे। अरे जिस जात की तारीफ हो रही है, अब वो जात की हकीकत क्या है? जब वो जात की हकीकत
اور اس کا جلوہ جب ظاہر محمد کے چہرے پہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم ظاہر ہو گئے. سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ بہت اچھے سے اب یہ یہاں تک آ گیا. اب میں نے کہا یہ سب ولی. اب اس کا معنی بھی سن لے ترجمہ. ولی کہتے ہیں دوست کو. یہ عام ترجمہ ہے. میں تمہارا ولی تم میرے ولی، مطلب میں تمہارا دوست تم میرے دوست. اور ایک معنی یہ بھی ہے کفالت کرنے والا، یعنی میری طرف سے ضمانت دینے والا ہے. یا ضمانت لینے والا، وہ بھی میرا ولی ہے. بے شک. جیسے مثلا بھائی کا بھائی ولی ہے، بیٹی کا باپ ولی ہے، بیوی کا شوہر ولی ہے، گھر کا ہر حکمران ولی ہے. مطلب اس کے معنی پالن ہار کے آتے ہیں، ضمانت والے کے آتے ہیں، کفالت کے آتے ہیں، ضامن کے آتے ہیں، اور دوست کے آتے ہیں. کئی معنی آتے ہیں. مگر ایک معنی ایسا ہے، ایک معنی ایسا ہے کہ سارے معنوں سے الگ ہے. کیا بات ہے. ایک معنی ایسا ہے سارے معنوں سے الگ ہے. یہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ اب تک میں نے بھی نہیں بتایا. سارے معنوں سے الگ. ایک معنی وہ ہے ولی عشق کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کس کو کہتے ہیں؟ عشق کو کہتے ہیں. عشق. کیا بات ہے. عین شین قاف. عشق سنا کبھی؟ نہیں سنا پہلی مرتبہ. عین شین قاف. عشق. اب اس کے الگ معنی کریں گے تو عین ایک ہوتا ہے عبد، دوسرا ہوتا ہے عبادت. شین کے کر لیں گے ایک ہوتا ہے شرافت، دوسرا ہوتا ہے شریعت. قاف کے کر لیں گے ایک ہوتا ہے قناعت. کیا ہوتا ہے؟ قناعت یعنی تواضع انکساری. تواضع انکساری. اور دوسرا ہوتا ہے کف. کف. ہر لفظ کے دو معنی ہیں. یہ کل مل گئے تو ہوتا ہے عشق. اب عشق اس کے معنی میں نے آپ کو کھول کر بتا دیا. اگر اس کو جمع میں لے لیں گے، اس کو جمع میں لے لیں. جمع میں لے لیں گے، عشق ایک دوسرے کی روحانیت کا رشتے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. وجود کے نہیں. سبحان اللہ. میاں بیوی کا رشتہ وجود کا ہے، روحانی نہیں. روحانی نہیں. کیونکہ میں یہ بات آخر میں جب تقریر ختم ہوگی نا تب بتانے والا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میاں بیوی کا رشتہ جسمانی ہوتا ہے، روحانی نہیں. دنیا میں سارے رشتے جسمانی ہوتے ہیں، روحانی نہیں ہوتے. کیوں؟ روحانی جب رشتہ ہوتا ہے، روحانی تعلق جو رشتہ ہوتا ہے، دونوں کی روحیں جب ایک ہوتی ہیں تو اس کا بولنا اس کا بولنا ایک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا ایک ہوتا ہے. اس کا سننا اس کا سننا ایک ہوتا ہے. اس کا کرنا اس کا کرنا ایک ہوتا ہے. جسم دو ہوتے ہیں، دونوں کی روح ایک ہوتی ہے. سبحان. کیا بات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک دوسرے کا ولی ہونے کا معنی یہی ہے. اللہ نبی کا ولی، نبی اللہ کے ولی، دونوں کا ولی ہونا یہی معنی رکھتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے آپ لوگوں نے حدیث بخاری سنا ہوگا، خدا خود کہہ رہا نا اپنے بندوں سے، ولیوں سے، جی. تیرا دیکھنا، آنکھ تیری دیکھنا دیکھ رہا ہوں، ہاتھ تیرا کرتا میں، پیر تیرے چلتا میں، زبان تیری بولتا میں. یہ رشتہ ہے عشق کا. سبحان اللہ. اور اس عشق کے رشتے کو پہنچانے والی سب سے انوکھی بڑی سواری ایمان. سبحان اللہ. سب سے بڑی سواری ایمان کی. اور اس ایمان کو سواری بنانے کا نام عقیدہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ اس عقیدے کو پہنچانے کا نام قربت، قربت کو قائم کرنے کا نام محبت، محبت کو برقرار رکھنے کا نام صحبت، سبحان اللہ صحبت اختیار کرنے کا نام خدمت۔ کیا بات ہے سر، ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے ہمارے میں موجود ہیں۔ سینہ پھاڑ کر بھی دیکھیں گے نا، یہ ایک بھی خیت نہیں ملے گا، ملے گا نہ خدمت ملے گی، نہ قربت ملے گی، نہ صحبت ملے گی، نہ محبت ملے گی، نہ عقیدہ ہمارا ایسا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب دعوے تو ایمان کے کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ایمان والے بن گئے۔ ہاں بھائی، کلمہ پڑھ لیا ایمان والے بن گئے مت کہو، داخل ہو گئے امن میں، اسلام میں داخل ہو، ایمان میں نہیں۔ ایمان میں یہ سارے خطوط ہونا ضروری ہے۔ جب یہ سارے خطوط پائے جاتے ہیں وہ پکارتا ہے، سبحان اللہ کوئی اور نہیں، وہ خود پکارتا ہے کہ اے ایمان والو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ سارے خطوط جمع ہیں، اب یہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت و ذات کا تعلق اور اس کے قوانین کا تعلق۔ اب غوث اعظم کا تعلق مصطفیٰ سے، بے شک جیسے پہلے کہا تعلیم و تدریس میں اتنے سال لگ گئے، یہ دو کمال تھے، اور دو کمال ہیں، ایک نسبت مصطفیٰ بے شک ہائے ہائے سبحان اللہ پہلا کمال، اور دوسرا کمال خون مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرا کمال کیا ہے؟ خون مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خون ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، غوث پاک کس کا خون ہے؟ مصطفیٰ مصطفیٰ کا خون ہے۔ میں یہاں ایک حدیث سناؤں گا آپ کو۔ ایک بار جنگ کے موقع پر میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ تو آپ لوگ سنیں، جی وہ جنگ احد تھی۔ جب دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے رسول اعظم کا خون جب زمین پر گر رہا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ، میرے رسول کے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے نہ دو، بے شک ہائے ہائے سبحان زمین پر گرنے نہ دو گرنے نہ دو۔ کیوں؟ اگر یہ قطرہ بھی مصطفیٰ کا گر گیا، صبح قیامت تک زمین فصل نہیں دے گی۔ خون گرنے والا تھا، فرشتے آ کر سنبھالے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ خون گرنے والا گرنے والا تھا، فرشتے آ کر سنبھالے ہاتھوں میں۔ اب وہ خون میں کتنا جذبہ، کتنا کمال ہوگا اگر یہ قطرہ زمین پر گر جائے، لوگوں کا کھانا پینا بند، لوگوں کا کھانا پینا بند کھانا پینا بند۔ اب وہی خون غوث پاک کا ہے۔ سبحان اللہ اب وہ ناراض ہو گئے تو پتہ نہیں، اسی لیے تو بستیوں کے بستی اٹھا کر دیے تھے۔ یہ کمال خون مصطفیٰ، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ کمال مصطفیٰ خون مصطفیٰ، حضور غوث پاک۔ اور دوسری بات ولایت، اتنے کمال ہونے کے بعد اب ولایت جو ہے نبوت سے نکلی ہے۔ کہاں سے نکلی؟ نبوت سے نبوت کا ایک پہلو ہے، ایک جز ہے، ایک پنہ ہے، نبوت ہی کا ہے، سب کچھ نبوت کا ہی ہے، مگر فرق یہ ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، اس کو نبوت۔ بے شک سب کچھ نبوت کا ہی، نہ پیالہ بدلا
काम बदला न उस प्याले का निजाम बदला। सब प्याला भी वही, निजाम भी वही, मगर नाम बदला। नाम बदला, क्या बदला? नाम बदला। वो प्याला जब नबी के हाथों में है तो नबूवत कहलाई, ये प्याला गौस के हाथ में है तो विलायत कहलाई। सिर्फ नाम बदला, मगर है तो सब कुछ वही। जो उसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही उसमें है। अब हुजूर गौस आजम इतने आला, सुभान अल्लाह, इतने मर्तबे वाले उलुल अज़्म वलियों में बेशक इतनी सारी अजमतें अल्लाह ने उन्हें जो अता की हैं, यह फकत उन्हें मुस्तफा। मुस्तफा की निस्बत। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, क्या बात है। किसकी निस्बत? मुस्तफा की मुस्तफा निस्बत, की निस्बत। हाँ, क्यों? नबी का कायनात में जब मेरे हबीब को भेजा, कायनात में जब हबीब को भेजा, सरदार बनाकर भेजा है, तो सारी उम्मतों में भी एक सरदार हो, बेशक होना कि नहीं होना? होना। अरे भाई, हर कबीले का एक सरदार होता है। हाँ, सूर्य नहल पढ़कर देखो, शहद की मक्खियों में भी सरदारी है। अल्लाह अकबर। सूर्य निमल पढ़कर देखो, चूंटियों की भी रानी है, सरदार है। बेशक हर कौम में, हर कबीले में, हर जगह सरदार एक होता है ना। प्रेसिडेंट कहिए, सरदार कहिए, बादशाह कहिए, राजा कहिए, लीडर कहिए, हुक्मरान कहिए, होता कि नहीं होता? बेशक होता। ये सरदार तो वहां से चली आ रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की पे सरदार नबी को बनाया, और हमारा गौस सरदार है उम्मत मुस्तफा में। किसमें? उम्मत मुस्तफा में। और ऐसा सरदार, ऐसा गौस किसी उम्मतों में नहीं आया। बेशक आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उनकी उम्मतें आई हैं, किसी उम्मत में गौस नहीं मिला। बेशक हाँ, क्या बात है सर। किसी उम्मत में भी। गौस नहीं मिला। हाँ, आसिफ बल्खियार मिले। देखो एक अजीब बात, मैं खोलता जाऊं। बोलिए बोले। आसिफ बल्खियार बल्खियार मिले, मगर गौस नहीं मिले। सुभान अल्लाह। अब अक्सर जो पहले मैं बोला था ना, जो आवाज से दूर निकल गए वो सुन नहीं पाते। बेशक हक है सर, हक की आवाज से निकल गए ना, वो सुन नहीं पाते। बेशक बहरे हो जाए। उनके आगे अगर आसिफ बल्खियार का वाकया बोलो तो मान जाएंगे, क्या बात है सर, हक है सर। झूम झूम कर मानेंगे, हाँ हाँ, क्योंकि ये कुरान में है। क्या है? कुरान में। कुरान में है। अगर गौसे पाक का बोलेंगे तो चेहरे उतर जाएंगे, और उसके ऊपर कहेंगे कुरान में कहा है। समझ में आ रही है आपको? उनको इतना भी पता नहीं है, जिस आसिफ बल्खियार का जिक्र वो करामत कुरान में है, उसी करामत की जमा गौस है। सुभान अल्लाह, मैं खोलता जाऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या बात है सर। सूर्य निमल सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, दरबार है। लगा है दरबार। बेशक अब देखिए यहाँ, आज जो लोग शिर्क बद्दत के फतवे देते हैं ना, अगर सही मानों में सच्चे माँ बाप की औलाद है तो फतवे आप लगा लेना। क्यों? इसलिए कि खुदा पे फतवा लगाएंगे या नबी पे? अल्लाह अकबर। हम पे लगाना आसान, क्योंकि भाई हम तो कुछ बोलते नहीं है, मगर ये वाकया सुनेंगे तो फतवा सबसे पहले खुदा पे भी लगेगा, नबी पे भी लगेगा। मगर है मजा लगाने? नहीं। सवाल नहीं। क्यों? कुरान बोल रहा है। क्यों? इनका अकीदा है सब कुछ अल्लाह देता है, अल्लाह करता है, मगर यहां कुरान में ऐसा नहीं है। और दूसरा अकीदा इनका होता है कि नबी मैसेंजर है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से पैगाम लाते हैं। यहां ऐसा भी नहीं है। कुरान है ये, जो डुल डुल कर झूम झूम कर पढ़ते हैं ना, वही कुरान। दरबार है सुलेमान का। क्या है? सुलेमान का दरबार है। सारे दरबारी बैठे हैं, सारे दरबारी बैठे।
اتنے میں سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا، کیونکہ ان کے پاس صبح کے بعد ہر مخلوق، ہر پرندہ حاضری دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسکول میں حاضری پٹی کوئی دے نہ دے، مگر سلیمان کے دربار میں دینا. نہیں دیے قتل. اللہ اکبر. ہر صبح دربار میں ہر پرندہ، ہر چرندہ، ہر گزندہ، ہر درندہ، ہر جن، ہر انس، سب کے بادشاہ ہیں وہ. ہوا بھی آئی، حاضری دی، پانی حاضری، ہر شے، کیونکہ وہ ہفتے اقلیم یعنی سال کے وہ بادشاہ ہیں، سب انہی کے تابع ہیں. اب پرندے میں کتنی ذاتیں ہیں، اتنی ذاتوں کے نام، اتنی ذاتوں کی بولیاں بھی سلیمان کو آتی ہیں. سبحان اللہ. نہیں تو ان کے سردار کیسے بنیں گے؟ بے شک. اللہ اکبر. ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں سلیمان سے بات کرتا ہے. بے شک. نبی کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، بے شک. یہ نبی کے اوصاف ہوتے ہیں. بے شک. کس کے؟ نبی کے. ہاں، یاد رکھ لیجئے. اب ہوا کیا بول رہی ہے نبی کو معلوم، بے شک. اللہ اکبر. پانی کیا بول رہا ہے نبی کو معلوم، مچھلیاں کیا بول رہی ہیں نبی کو معلوم. بے شک. مچھلیوں کی بھی بھاشا ہے وہ. بے شک. تو ہر پرندہ حاضری دیا، مگر ایک پرندہ جس کا نام ہد ہد، کیا نام؟ ہد ہد. ہد ہد، یہ عربی نام. جی. آیا نہیں. سلیمان دربار میں اعلان کر، کہاں گیا وہ دیکھو، کیوں نہیں آیا وہ حاضری دینے، بے ادب. تھوڑی دیر گزر گئی، ڈرتا ڈرتا آہستہ آہستہ آیا. بولے کہاں گیا تھا، کیوں ٹائم پہ نہیں آیا، حاضری نہیں دیا. تو ہد ہد جو گیا آیا، جس مقصد سے گیا تھا وہ مقصد بیان کرا. کیا مقصد ہے؟ یمن میں بلقیس نام والی ہے، جی. وہ سب کی رانی ہے، سارے جنات اس کے غلام ہیں. واہ. بہت بڑی ملکہ ہے، مگر سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا. وہ خبر لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام اس کو دعوت نامہ لکھے. یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے حضرت سلیمان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا نبی اللہ میں نے دی. اللہ. بسم سلیمان بن داؤد، میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، تمہیں خدا کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں. بے شک. اب یہ پیغام پہنچا، پڑھا. یہ کس کا پیغام ہے؟ کوئی نبی ہے؟ اب لوگ کہنے لگے ہاں کوئی ہے ادھر. اب جنات تھے وہاں بھی، بغاوت والے تھے، ظالم تھے، شیر پھرو بھی تھے. ارے ہماری ملکہ کو ایسا بلانے والے کیا، یہ کیا وہ کیا. تو بلقیس سمجھدار تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں توفیق دیا تھا دربار میں پہنچنے کا. سبحان اللہ. وہ سمجھ گئی یہ کوئی معمولی نہیں ہے. لوگ کہنے لگے، خادم کہنے لگے مت جاؤ، تو بلقیس جانے کے لیے تیار. پھر کہنے لگے مت جاؤ، تو بلقیس نے ارادہ کر لیا 3 چیزوں سے ہم آزمائیں گے. کس کو؟ سلیمان کو. کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں. 3 چیزوں سے آزمائیں گے. اگر ان 3 چیزوں میں کامیاب ہو گیا، سفل ہو گیا، تو یقیناً وہ نبی ہے. سبحان اللہ. اگر 3 چیزوں میں سے یہ ایک میں بھی فیل ہو گیا، ہم نہیں جائیں گے. اب 3 چیزیں کون سی ہے بھائی؟ تو خادم سے کہلوایا. ایک خادم کو ایک ہاتھ میں پیالہ دیا، ایک طرف 12 لڑکے 12 لڑکیوں کو جمع کیا، اور ایک لکڑی اور ایک دھاگے کو پھر خادم کے ہاتھ میں دیا، اور کہا یہ جو پیالہ ہے اس میں پانی بھر کے لانا. اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ مگر شرط کیا معلوم؟
وہ نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا نہ درختوں سے آیا نہ پتھر سے آیا ایسا پانی. اور لکڑی اور جو دھاگا دیے اور کہا اس لکڑی میں سوراخ ڈال کر دھاگا پرونا مگر سوئی کا استعمال نہ ہو. سوئی کا استعمال نہ ہو. وہ کارپینٹر وغیرہ سوراخ ڈالتے ہیں نا برما وغیرہ, اس کا بھی استعمال نہ ہو. مگر آدمی نہ ڈالے نہ کوئی جن ڈالے مگر سوراخ ڈالنا دھاگا پرونا. اور یہ 12 لڑکیاں 12 لڑکے جمع کیا, لڑکوں کو لڑکیاں بنائی, لڑکیوں کو لڑکے بنائے, ان کا لباس ان کو, ان کا لباس ان کو, ان کا میک اپ ان کو, ان کا میک اپ ان کو بنا کر بھیجا. ان میں لڑکے اور لڑکیوں کی پہچان کرو. الگ لڑکوں کو الگ کرنا, لڑکیوں کو الگ. یہ 3 باتیں تھیں. جب یہ 3 سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئے مسکرائے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی سبحان اللہ. مسکرائے. سب سے پہلے لکڑی لی. وہ تو ہے تو مخلوق ساری کائنات کے بادشاہ. بے شک. وہ جو لکڑ میں رہتا ہے, جو کیڑا رہتا ہے نا سوراخ ڈالنے والا, بلائے آ جا. وہ آ گیا, لکڑی کو سوراخ ڈالا, دھاگا لے کے ادھر سے ادھر کود دیا. جن بھی نہیں ڈالا, آدمی بھی نہیں ڈالا, اور سوئی سے بھی نہیں. پڑ گیا نا. یہ سارے خادم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. پھیلا دیے پانی بھرنا, مگر نہ زمین کا ہو, نہ بارش کا ہو, نہ کنویں کا ہو, نہ پتھر کا ہو, نہ درختوں کا ہو, مگر پانی ہو. تو آپ نے کیا کیے, لال گھوڑے منگائے, لال گھوڑوں کو میدان میں دوڑائے. ایسا دوڑائے, لال گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو پانی کی طرح اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے. لال گھوڑے جس کو بہت بڑی قیمت والے ہو. سبحان اللہ. دوڑائے, ان کا سارا پسینہ پیالہ بھر گیا, دے دیے. یہ زمین کا بھی پانی نہیں, آسمان کا بھی نہیں, انسان کا بھی نہیں, بشر کا کسی کا بھی نہیں. اب لڑکے لڑکیوں کی باری آئی, سب جمع ہو کے مل کے کھڑے ہو گئے. ان کو الگ کرو, کون لڑکی کون لڑکا. دیکھے اور حکم دیا ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لوٹا پانی سے بھر کر دے دو. ایک ایک لوٹا پانی سے بھر کر ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ذرا ہاتھ منہ دھو لو. ہاتھ منہ دھو لو. جو لڑکا تھا وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے سیدھے ہاتھ میں پانی ڈالا, جو لڑکی تھی دائیں ہاتھ میں پکڑ کے بائیں ہاتھ سے دھونے لگی. پہچانا, جتنے بھی بائیں ہاتھ سے دھوئے سب الگ ہو جاؤ, جتنے دائیں ہاتھ سے دیے سب الگ. کیونکہ اکثر لڑکیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے, زیادہ تر جب ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے بائیں ہاتھ ڈبا دیتی. آزما کر دیکھ لیں, بے شک صاحب فطرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. سب سے پہلے ان کا بایاں ہاتھ ہی چلتا ہے. الگ کامیاب. بلقیس آ گئی, ہاں بے شک یہ نبی ہے, پہچان ہو گئی. جب بلقیس آ گئی دربار کے قریب, اب چند پل میں اندر آئے گی, چند پل میں اندر آئے گی. اب سلیمان بتانا چاہتے ہیں جب بلقیس مجھے آزمانے کے لیے اتنا شوق کر سکتی ہے, اب میں اسے بھی سبق سکھاؤں. دربار میں اعلان کیا کہ میرے دربار میں کون ہے ایسا جو بلقیس پہنچنے والی ہے, اس سے اندر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلقیس ملکہ ہے اور وہ آ رہی ہے, میری دعوت کو لبیک کہہ کر آ رہی ہے. میں اس کا اعزاز, اس کا مرتبہ اس کے رتبے کے مطابق کروں, تو میری کوئی چیز استعمال نہ کروں. جو وہ رتبہ والی, جو مرتبے والی اس نے جو تخت بنایا ہے, اسی کا تخت اسی پر بٹھاؤں. یہ دوسری وجہ تھی. دربار میں اعلان کیا. اب میں پوچھتا ہوں, وہ نبی ہے, بے شک. نبی بڑا ہوتا ہے یا ولی؟ نبی بڑا ہوتا ہے. نبی ہے نا. ہاں بے شک. نبی چاہے دعا کرے
जिन्नात खादिम है, बेशक हवा खादिम है, आता कि नहीं आता है ना। अब यहां मर्तबे नबूवत छोटी नहीं है, मर्तबे नबूवत को समझने के लिए विलायत को लाए। बात समझ में आ रही है? नबूवत का मर्तबा जो है उसको समझने के लिए विलायत को लाए, ताकि समझे कि विलायत इतनी बड़ी है तो खुदा जाने कि नबूवत कितनी बड़ी होगी। नबूवत को समझना है तो विलायत के साथ समझो, कुदरत को समझना है तो नबूवत के साथ समझो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? नबूवत छोटी नहीं है। अब सुलेमान ने जब हुक्म दिया दरबार में, तो सबसे बड़ा ताकतवर जिन उठा, जिसका नाम अफरीत। क्या नाम? मेरे ख्याल से उसकी शागिर्द सुनते होंगे यहाँ वहां। बेशक सुनते हैं साहब। अफरीत बहुत बड़ी ताकत वाला उठा दरबार में और कहा, सुलेमान हुक्म दे दो, तुम्हारा दरबार खत्म होने से पहले मैं वो ताकत को लाऊंगा। अब दरबार कब खत्म होगा? सुबह को लगेगा, दोपहर को लगेगा, शाम को। अब सुलेमान भी सुलेमान है, दिखाना चाहते हैं बेशक बेशक क्या जिन चाहे जितनी बड़ी ताकत वाला हो, जितना भी बड़ा हो, मगर उम्मते मोहम्मदिया से याद रखिए, बताना चाहते हैं बात है साहब। क्योंकि वो नबी है, मालूम है उनको, खबर आने वाला है उससे भी जल्दी। तो उसमें उठा एक आदमी जिसका नाम है आसिफ बल्खियार, एक आदमी उठा। अब वो आदमी नबी नहीं है, बेशक बेशक खादिम है। बेशक काम करने वाला। वो उठकर कहने लगा, सुलेमान अगर आप हुक्म दे दे, पितरपतुल आइन, आंख झपकने से पहले लाओ। अब जिनकी ताकत बड़ी, आदमी की ताकत बड़ी। जिनकी ताकत बड़ी। और खुरान ने क्या कहा मालूम आपको? इल्मुल किताब, ये ताकत उसके पास किताब के इल्म से आई। याद रखिए, यहाँ नुक्ता इसीलिए ला रहा हूं, ये ताकत कुरान क्या बयान किया? इल्मुल किताब, उसके पास ताकत किताब के इल्म की है। किसके इल्म की? किताब के इल्म की। किताब के इल्म की ताकत है, दरबार में सोहबत नबी की है। सुभान अल्लाह। याद रखिए, किताब के इल्म की ताकत है और सोहबत में, दरबार में नबी की सोहबत की ताकत है। मगर कुरान ने किताब के इल्म की बात की। अब वो किताब कौन सी थी मालूम? उनकी ज़बूर। बेशक कौन सी? ज़बूर। ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। वही किताब के साथ सुलेमान भी है, बेटे दाऊद की। बेशक तो ज़बूर ऐसी किताब थी, उसका पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाले को ताकत इतनी है। बिल्कीस का तखत, वो कौन सा इल्म होगा भाई? कैसा इल्म होगा वो? किसी के अक्ल व फहम व इदराक में नहीं आ सकता कि ये कौन सा इल्म है। पलक झपका, तख्त आ गया। कितनी दूर से आया मालूम? 3 महीने की मुसाफत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखिए ताज्जुब की, वो तख्त 7 कमरों के अंदर, 7 दरवाजों से गुजरना। और ये भी जान लीजिए, वो तख्त इतना बड़ा था, दरवाजे से नहीं आता। वाह वाह अल्लाह। दरवाजा 5 कदम का, तख्त 12 कदम का। वाह 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 वाह। मगर लाया कैसे? ऊपर से लाया, छत फटना तोड़कर, या जमीन में सुराख करके सुरंग डाल के, या चौखटे तोड़कर। मगर कसम खुदा की, न छत फटा, न सुराखें बनी, न चौखट टूटी, मगर तख्त आ गया।
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بیان کون کر رہی ہے؟ قرآن. قرآن کس کا کلام؟ خدا. تو بیان خدا نے ہی کیا نا. بے شک کون کیا؟ اللہ. بیان جب خدا نے کیا تو تعریف ولی کی خدا نے ہی کیا نا. بے شک. اس کی کرامت خدا نے بیان کیا نا. اس کے اوصاف خدا ہی نے بیان کیا اور اس کی توصیف خدا نے ہی بیان کیا. اور یہ قرآن صبح قیامت تک زندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صبح قیامت تک یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب وہ تعریف ولی کی کرے تو شرک بدعت نہیں ہوتی ہے، ہم کرے تو بچ جائے گی. ہائے ابھی ایسے بے وقوف ہیں بھائی، بے شک دور بھٹک کے جانے والے، بے شک سنا ہی نہیں دیتا. پکارنے والا پکارتا بے شک. ہے نا. بیان کون کیا؟ اللہ. گمراہ والا مریا کون کیا؟ اللہ. اللہ. کس کی تعریف ہے؟ ولی کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں تو تعریفیں اتنے کرتے ہو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ ارے دانان، اللہ خود جن کی تعریف کر رہا ہے، بے شک ہم اس کی سنت ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ تعریف کرنا کس کی سنت ہے؟ خدا کی. خدا کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بھی کس کی؟ سلیمان کے دربار میں عاصم بلخیار ایک آدمی کی. ایک آدمی. ہائے ہائے اگر وہ آدمی بھی کم بلا کر پلک جھپکتے ہی تخت لے اتنا بڑا درخت لا کر دربار میں، بلقیس اندر آئی تو دیکھ کر حیران، میرا تخت یہاں کیسے آیا؟ اب اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت؟ اور یہ تین چیزوں سے وابستہ ہے. ہائے ہائے کس سے؟ تین چیزوں سے. تین چیزوں سے وابستہ ہے. بلقیس کی حیرانی قدرت ہے، بے شک سلیمان کا اعلان کرنا معجزہ ہے، سبحان اللہ. ہائے عاصم بلخیار کا لانا کرامت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ سمجھ میں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. جب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، اگر کرامت بیان کرو تو معجزہ بن جائے گی، معجزہ بیان کرو تو قدرت بن جائے گی. کیوں؟ قدرت معجزے سے الگ نہیں، معجزہ کرامت سے الگ نہیں، کرامت کردار سے الگ نہیں. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تین نسبتیں اسی کو کہتے ہیں. ولی کی ولایت نبوت سے، نبوت قدرت سے. بے شک. پہنچ گیا نا؟ پہنچ گیا نہیں. پہنچ جا. اب اسی آپ یہ مت سمجھے کہ اس سے غوث اعظم میں کیا تعلق؟ ہوشیار آدمی بھائی سمجھ سکتے ہیں. بے شک یہ تو عاصم بلخیار کا واقعہ ہے. ہمارے غوث اعظم کہاں ہے؟ ہاں ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں عقیدت اور ارادت کی نظر سے دیکھو تو قرآن کے ہر پنوں میں غوث اعظم نظر آئے. سبحان اللہ. کیوں؟ غوث مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے. مصطفیٰ کی نسبت سے الگ، سنت سے الگ، اطاعت سے الگ، محبت سے الگ نہیں ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو الگ کرنے والے؟ ہائے ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. یا دیر ہو گئی؟ نہیں صاحب بولو صاحب. اب یہ عاصم بلخیار کا، اب عاصم بلخیار امت ہے سلیمان علیہ السلام میں، امت میں سے ہیں. بے شک. کس میں سے ہیں؟ امت میں سے. امت میں سے ہیں. کون؟ عاصم بلخیار. جب سلیمان کی امت میں سے عاصم بلخیار ہیں تو ان کی امت کا ولی اتنے بڑے کمال والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء، جتنی بھی ان کی امتیں ہیں، ساری امتیں جمع کر دی گئیں. ان جمع امتوں میں ایسے ایسے اولیاء ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، امتوں میں ہیں. ساری امتیں جمع ہو گئیں تو ساری امتوں میں ایسے ایسے اولیاء ہیں، مگر اس میں غوث نہیں ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے تلاش ہوئی غوث کی تو ملا. کہاں ملا؟ امت مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. کہاں ملا؟ امت مصطفیٰ میں. اب کیا ہے رتبہ غوث کا؟ یوں سمجھ لیجئے خدا نے فرمایا نل کتاب العلم، ہم نے اسے علم کتاب کا دیا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کتاب ہے زبور.
کیا ہے وہ؟ زبور۔ کتاب ہے زبور، پھر ہے تورات، پھر ہے انجیل. یہ 3 کتابیں اللہ کی ہیں، مگر ان 3 کتابوں کا ماحصل قرآن ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ قرآن. 3 کتابوں کا ماحصل صرف 3 کتابوں کا نہیں ہے، 116 صحیفوں کا، سارے رسالوں کا، سارے نبیوں کے علم کا، سارے خدا کی وحیوں کا جمع قرآن ہے. سبحان اللہ. جب زبور میں اتنا کمال ہے تو قرآن ساری کتابوں کی سردار. سبحان سبحان اللہ. اللہ. قرآن کیا ہے؟ ساری کتاب. ساری کتابوں کی سردار ہے. جب ساری کتابوں کی سردار قرآن ہے تو ان کتاب میں اتنا بڑا کمال ہے تو قرآن کا علم رکھنے والے میں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن، 18 سال کی عمر میں محدث، 22 سال کی عمر میں مفسر، اور 55 سال کی عمر میں پروفیسر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھانے والے استادوں کے استاد بنے غوث اعظم. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک پتے کی بات، ہائے ہائے سبحان اللہ. کل سے غوث اعظم کو یہاں وہاں مت ڈھونڈنا. ہائے سبحان اللہ. ایک پتے کی بات چھوڑ دیتا ہوں. بولو سر. غوث پاک اگر کوئی پوچھے کہ قرآن میں کہاں، قرآن میں کہاں؟ کہاں، تو غوث پاک کا سب سے پہلا نام قرآن مجید کے سورت فاتحہ سبحان اللہ. ہائے سبحان اللہ. صراط کے نام سے رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب یہ مت پوچھو اس کا معنی کیا ہے، ہم سے مت پوچھنا، کسی مفسر و محدثوں سے مت پوچھنا. جو سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی صحابہ کے ساتھ آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھو، انہوں نے مانا کیا. کیا مانا کیا؟ مانا کیا. انہوں نے مانا کیا اہدنا الصراط المستقیم کا. سبحان اللہ. اب آخری بات آ رہا ہوں، تقریر کو سمجھ رہا اینڈ کر رہا ہوں. انہوں نے مانا کیا محمد کا راستہ. سبحان اللہ. ہم کو مانا ملتا ہے سیدھا راستے کا، انہوں نے مانا کیا محمد کا راستہ. سبحان اللہ. صراط نام ہے محمد، سبحان اللہ. سبحان اللہ. صراط نام ہے. محمد. ہمارا غوث ہے ابو محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا غوث کون ہے؟ ابو محمد. ابو محمد. صراط نام ہے محمد، ہمارا غوث ہے ابو محمد. ابو محمد. اب رہا سوال اہدنا، یہ جمع ہے، ہمیں، یہ جمع ہے. اب اہدنا ہمیں، یہ جمع کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس جمع کا بھی کوئی لفظ ہو، اس جمع کا بھی کوئی نام ہو، تو اس جمع کا لفظ اگر اس جمع کا نام بھی ڈھونڈیں گے تو یہ اہدنا بنام جمع مہدی تک جائے گا. سبحان اللہ. کہاں تک جائے گا؟ مہدی تک. مہدی تک جائے گا. اب مہدی کون ہے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ معلوم؟ بولو. آخری امام. کون؟ آخری امام. آخری امام. آخری امام. امام. ان کو کہتے ہیں امام مہدی. مہدی علیہ السلام. یہ آخری امام. مگر کون ہے معلوم؟ میرے غوث کی اولاد. سبحان اللہ. کس کی اولاد؟ غوث کی اولاد. کس کی اولاد؟ غوث کی اولاد. غوث پاک کی اولاد. سبحان اللہ. اور دنیا کے آخری خلیفے، ہائے ہائے. دنیا کا سب سے پہلا خلیفہ آدم. بے شک. انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب سے آخری خلیفہ امام مہدی. یاد رکھیے، سبحان. آخری خلیفہ. اور وہ خلافت قادریت.
سبحان اللہ اللہ کون سی؟ خلافت قادریت اگر یہ بات کو ذرا سمجھ گئے نا تو اس کا اسلام کیا ہے؟ ایمان سب کچھ پورا مکمل. خلافت قادریت کیوں خلافت قادریت بنی ہے؟ قدرت سے. بے بے شک شک کسے؟ قدرت سے. ہاں خلافت قادریت. کون سی؟ قادریت. اور اولاد کس کی؟ بہت سے غوث اعظم کی. کس کی اولاد؟ غوث اعظم غوث اعظم کی اولاد. اور آخری خلیفہ امام مہدی، بے شک جن کا نام بھی محمد. محمد مہدی کیا نام ان کا؟ محمد. اور ماں کا نام آمینہ. آمینہ کیا نام؟ آمینہ. باپ کا نام عبداللہ. سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ باپ کا نام عبداللہ. عبداللہ. ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا نام آمینہ، باپ کا نام ہے نا؟ ہے نا؟ ایک محمد اول، ایک محمد آخر. ان دونوں کے درمیان ہے عبد القادر. جزا، عطا، نعمت نانا سے لے باٹے ہائے ہائے سبحان اللہ. لیتے تو نانا سے ہیں اور دیے کس کو؟ بیٹے امام مہدی. کیا بات ہے سر ہوگی نا؟ اب یہ جو رتبہ ہے اس رتبے کو سمجھ لو، اس رتبے کو سمجھ لو. قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. بے شک کون؟ امام مہدی نا امام مہدی تو آلریڈی پہلے سے ہے. عیسیٰ حضرت عیسیٰ علی نبینا صلاۃ و تسلیم. کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام مولوی سنیں گے تو پتھر ماریں گے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر سب کا انتظار ہوگا. آ جائیں گے. لباس ہرا ہوگا. کپڑے کون سا لباس؟ ہریا لباس. سبز رنگ کا ہرا. ہاتھ میں قرآن ہوگا. حالانکہ ان کی کتاب انجیل ہے. بے شک. انجیل تو منسوخ، آیا قرآن ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آیا؟ قرآن ہاتھ میں. لے کر آئے تشریف لائے. نماز کا وقت ہوا. سارے لوگ جن کے منتظر میں تھے سب خوش ہو گئے، ملے. جب اس کے بعد اذان ہوئی، پھر قامت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہدی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں. نبی و رسول کا رتبہ افضل و اعلیٰ، بلند و بالا سب پر ہوتا ہے. بے شک. مگر امامت کا حق، امامت کا حق اولاد مصطفیٰ پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس پر ہوتا ہے؟ اولاد مصطفیٰ. یہ جان لے تو کوئی بہک نہ جائے، بے شک کیونکہ محراب و ممبر یہ حق ہے اولاد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی ابتدا مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ. اس کی شروعات مصطفیٰ ہیں. بے شک فاتحۃ المحراب مصطفیٰ ہیں، فاتحۃ الممبر مصطفیٰ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو حق بھی مصطفیٰ اولاد ہاں یہ الگ بات ہے. اولاد مصطفیٰ ہی نے ہی اوروں کو بنایا. بے شک جیسے مثلا حضرت علی ہیں، بنی ہاشم کے خاندان والے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر امیر المومنین صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے. پھر علی کا حق آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار آ گیا پھر صبح قیامت تک نہ جائے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حق ہے. ہاتھ پکڑا مصلی پر. اب وہ کہنے لگے آپ نبی ہیں، رسول ہیں. میں ادنا ہوں. میں بولے نہیں، میں آج نبی و رسول بن کر نہیں آیا. میں آج نبی و رسول بن کر نہیں آیا. نہیں آیا، امت مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ. ایک نبی ایک رسول ایسے
जिनके हाथों में ये कमाल के मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारे तो जान आकर उड़ जाए, वो भी कहते हैं उम्मत मुस्तफा बनकर आया। मुर्दे को इशारा कर दे तो मुर्दा उठकर बैठ जाए, वो भी कहते हैं उम्मत मुस्तफा बनकर आया। बात समझ में आए? अंधों को हाथ लगाए तो आंखों में रोशनी आ जाए, वो भी कहते हैं उम्मत मुस्तफा बनकर आया। तो मालूम यह हुआ कि उम्मत मुस्तफा का कमाल कितना है कि एक रसूल एक नबी भी उसकी आरज़ू करके उम्मत मुस्तफा में आ गया। इससे पता चलेगा कि उम्मत मुस्तफा का कितना कमाल। जब मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, नमाज हो गई। फिर उसके बाद मेहदी इमामत किए, मगर किसी को पता नहीं मेहदी हैं, मोहम्मद हैं पता है, मोहम्मद हैं पता है, नाम है मोहम्मद, मगर यही मेहदी है ना, किसी को पता नहीं। तो हजरत ईसा इमाम मेहदी का हाथ पकड़ा, सुभान अल्लाह, बुलंद किया। ये वही मंजर था जो गदीर खुम में था। क्या बात है। ये वही मंजर था जो गदीर खुम में था। हाँ, इसके अंदर राज का बहुत नाजुक नुक्ता छुपा है। वही ये है जो गदीर खुम में था। फर्क इतना था, वहां अली का हाथ नबी के हाथ में था, यहाँ नबी का हाथ वली के हाथ में। ये फर्क है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात समझ में आई? वहां नबी का हाथ वली के अली का हाथ, अली के हाथ नबी, किसका हाथ? अली का हाथ। अली का हाथ नबी के हाथ में, यहाँ नबी का हाथ वली के हाथ में। तो माना क्या है? अली नबी से जुदा नहीं, नबी वली से जुदा नहीं। बात समझ में आई? यही विला नबूवत व विलायत का रिश्ता है। बेशक बेशक। क्या बात है साहब। बुलंद किया और कहा, ऐ लोगों, जिस इमाम मेहदी का इंतजार तुम्हें है, आखिरी खलीफे का, यही वो इमाम मेहदी है, यही वो इमाम मेहदी। जब तक हजरत ईसा ने ऐलान नहीं किया, किसी को मालूम नहीं, ये खुद भी नहीं बताए, ये कहीं को बताएंगे? अगर बता देते, आज देखो ना, आज अब तक कितने लोग हैं मेहदी बनने के ऐलान कर रहे हैं। बहुत सारे हैं। तो गवाही नबी आकर देते हैं, मेहदी मेहदी हैं, गवाही रसूल आकर देते हैं, बेशक बेशक। यही इमाम मेहदी हैं। सारे लोग हैरानी नजर से इमाम मेहदी को तकरीर, ये इमाम मेहदी, इतने दिनों से हम इनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमको मालूम नहीं इमाम मेहदी आखिरी खलीफा है। दौड़ पड़े, ऐ इमाम, हम आपसे बैत करते हैं, हम आपसे बैत, नबी है, रसूल है, बैत कर लो। इमाम नहीं, जब सारे लोग करे एतराज करने लगे, मेहदी क्योंकि रसूल है, साथ में नबी है, दर्जे में बड़े हैं, तो वो रसूल, वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़ते हैं कि ए मेहदी हाथ बढ़ाओ। जब हाथ बढ़ा तो सबसे पहली बैत नबी की होती है वली के हाथ में। ये मर्तबा छोटा नहीं है, रुतबा यहाँ छोटा नहीं है। सारे लोगों की तवज्जी हाथ खानदान मुस्तफा पे कराई है, खानदान गौसे आजम पर कराई है, खिलाफत कादरियत पर कराई है, अज़मत मुस्तफा पर कराई है। समझ में आई? जब रसूल नबी होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके हाथ पर बैठ किए, सारे लोग बैठ किए। अब यहाँ एक रास्ता, एक नुक्ता छोटा ये है, आखिरी खलीफा है, खिलाफत कादरियत। अब उनके बाद कोई दुनिया में खलीफा कयामत तक नहीं। अब नबी व रसूल ईसा अलैहिस्सलाम, सारे लोग बैठ किए, सारे लोग बैठ किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बैठ किया ना, किए कि नहीं किए? उन्होंने इकरार किया कि मैं अब नबी व रसूल बनकर नहीं आया, उम्मत मुस्तफा बनकर आया।
اور بیعت کر کے ظاہر کر دیا کہ میں بھی روح اللہ تھا، کلمت اللہ تھا، مگر آج کے بعد قادری ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے قادریت کا کمال بلند ہے۔ بے شک بے شک کیا ہے؟ قادریت کا کمال بلند ہے۔ ہاں، کیونکہ قادریت میں ہر ولی بھی ہے، نبی بھی ہے، سبحان اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بے شک کلمت اللہ ہے، مگر یہاں آج کے بعد قادری قادریت میں جب بیعت کی تو ہو گئے نا، قادری میں بھی قادری۔ سبحان اب اللہ قادری کون ہے؟ غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کا درجہ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ایک نبی بھی اپنے آپ کو قادری کہنے کے لیے فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو اب ان کے درجہ، ان کا کمال، ان کو عظمت کو جان، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہیں ہمارے غوث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی اولاد، نبی کی شان، سبحان اللہ۔ نبی کی آن۔ جیسے نبی کو بنا کر خدا فخر کرتا ہے، غوث اعظم پر ہمارے نبی فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ میری اولاد میں میرا بیٹا ایسا ہے۔ سبحان اللہ غوث اعظم جیسا کوئی نہیں بے شک امت میں، محمد مصطفیٰ جیسے کوئی نہیں نبیوں میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی؟ تو الحمدللہ ہم اسی غوث پاک کے چاہنے والے، ان کے مرید بھی ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے فخر کرنا چاہیے، بے شک ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرے ہمارے دشمن، ہم کہیں کو ڈر؟ بے شک ہم کو نہ یہاں کا ڈر وہاں کا ڈر نہ، بے شک ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بے شک ہاں بے شک دوزخ بنائی ہے رب نے، یہ اس کے غضب سے بنائی، بے شک میں یہ نہیں کہتا نہیں بنائی ہے، مگر ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک یقین رکھو کہ ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، حقدار کچھ اور ہے، بے شک حقدار کچھ اور ہے۔ ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت بنائی خدا، بے شک جنت بنائیے خدا نے۔ مگر ہم اس جنت کے چاہ بھی نہیں ہیں، چاہنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ بے شک حق ہم کی بات بھی کر چاہیں گے بھی جنت، یہ قدم چلو 40 قدم چلو قبرستان تک چلو جنت ملے گی، جنت کے لیے جائیں گے۔ نہ 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 اب مجھے بتاؤ ہمارے میں کتنے ایسے ہیں جب کوئی نکاح کی دعوت دیتا ہے نکاح کے لیے جائیں گے، نکاح کی دعوت کے لیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، نکاح ہوتا نے شو آتا نے کھا کو گھراں چلے جاتے ہیں۔ تو مانا کیا ہے؟ دعوت کے لیے گئے، شوق شادی کے لیے نہیں۔ آج کل شادیاں بھی ایسے ہوتے ہیں، کھالا نہیں ناچ گانے تماشے، پابندی وقت کچھ بھی نہیں، نہ ادب نہ احترام نہ تعظیم نہ پابندی، شور غلبہ شرارت، ناچنا گانا اچھلنا، یہ خوشی، یہ خوشی، اس کو خوشی کا نام دیتے ہیں؟ ارے خوشی اس کو کہتے ہیں جو پاک دامن با سلامت اس دنیا سے گزر جائے، سبحان اللہ وہ خوشی ہے۔ پاک دامن با سلامت اس دنیا سے گزر گئے۔ گزر جائیں، وہ خوشی، یہ خوشی نہیں ہے۔ ان میں کئی بغاوتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تعصب ہیں، خصومتیں ہیں، اور خطائیں ہیں، گناہ ہیں، سب ہیں، اور ہم اس کو خوشی کا نام دیتے ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹا پی کر آتا ہے، خوشی کا اظہار، گالی غلط خوشی کا اظہار، یہ نہیں ہے۔ با سلامت با ایمان گزر جاؤ، یہ خوشی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ میں سمجھتا ہوں شاید میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں، بے شک بے شک نہیں آئی؟ نہیں آئی صاحب آئی صاحب وقت زیادہ لیے، نہیں دین صاحب ستا رہی ہے، نہیں نہیں صاحب نہیں صاحب کیا بولے کی کیا نہیں کی، گھر کو جا کے پوچھ لو، گھر کو جا کے پوچھ لو،
नौ नवेला दूल्हा ससुराल गया तो अब दामाद आया, जमाई आया तो बेचारी सास अच्छी अच्छी मूंग वगैरह डाल को खिचड़ी बना को खलाई कर गरम गरम चटनी के साथ बड़े मजेदार से आ गया घर। 2 दिन गुजरे तो तीसरे दिन याद आया, बहुत मजे वाली थी। बीवी को बोला आगे वो पका। बीवी बोली क्या जी क्या पकाऊं? वो पका, तेरी अम्मा पकाई नहीं। क्या पकी? 2-3 दिन 4 दिन थे, सब पकाती थी, क्या पकाई बोलो? आगे बड़ा मजा था वो पका। समझ में आ गया, क्योंकि बेचारे ने रात में खाई थी, नाम भूल गया, याद नहीं आया। अब वो पका, इन्हें पूछने लगी क्या पकाऊं? अब इसको नाम नहीं याद आ रहा, वो बार बार इसरार हो रहा। इधर में गुस्सा आया, ले डंडा उठा, मारा पीटा। वो पका कर तो पकाती नहीं, वो पका कर तो पकाती नहीं। अब अड़ोस पड़ोस भी बेचारे हमारे जैसे तुम्हारे जैसे थे, भाग किया है क्या रे जोरू को विधि की इतना मारता है। पूछने के लिए आए, उसको डंडा निकाला, बुलाए, पकड़े, क्या रे नादान, ऐसा जोरू को मार मार वो खिचड़ी बनाना था क्या रे? हाँ वो नहीं बोले ऐसा पकाओ को। ये हमारे भूलने की बीमारियां हैं। इसलिए क्या बोलते हैं मालूम? कानों से सुनो, जहन में उतरेंगी, मुंह से सुनो तो पेट में उतरेंगी। जो पेट में उतरती है सुबह निकल जाएगी। अच्छा, आप कानों से सुने कि मुंह से सुने वो मुझे मालूम नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों से पाकी सीरत पर चलने की सबको तौफीक दे। आमीन। अकीदे को मजबूत करें, आमीन। और मोहब्बत कायम रखें, आमीन। सच्चाई सदाकत पर चले। आमीन। यही वलियों का मिशन है आमीन। और नबियों का, ताकि खुदा हमसे राजी हो आमीन। और हम ये एक दूसरे को राजी करें, आमीन। क्योंकि राजी बरजा में ही अमन है और ईमान की बेहतरीन निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी खताओं को माफ फरमाए आमीन। और उसके हबीब के सदक़े में आमीन। हमारे दामनों में खैर और बरकतें अता फरमाए। आमीन। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।